سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 ہے یہ، جہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے، یہاں 14ویں پارے کا 18واں رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ دن بڑا ہولناک دن ہوگا، وہ دن بڑا خوفناک دن ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر، انہی میں سے، یہ بڑے خاص لفظ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر امت سے ایک گواہ آئے گا، یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ گواہ سے مراد کون ہے؟ نبی۔ ہر نبی اپنے ہر امتی کے بارے میں آ کر کیا دے گا؟ گواہی دے گا، اور وہ نبی ہے انہی میں سے، ہے انہی میں سے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ انسان ہے، وہ بشری صورت میں ہے، بشری پیکر میں ہے، وہ لباس بشریت میں ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت بولیے اللہ جانتا ہے۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت ان کی خدا جانے۔ شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت ان کی خدا جانے۔ بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا، بشر عرش تو پار، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا۔ حضور کی حقیقت کسی کو کیا سمجھ آئے؟ کسی نبی کی حقیقت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں، قرآن مجید ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ پیغمبر ہوتا انسان ہی ہے، لیکن انسانوں میں سے ہونے کے باوجود وہ سارے انسانوں میں سے ممتاز ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ سارے انسانوں میں سے اس انسان کی شان الگ ہوتی ہے، کیونکہ رب اسے انسان کامل بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ بولیے کیا بنا کر؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے انہی میں سے، ان پر ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا۔ تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا اگر کوئی شخص مجرم ہو، جی کیا ہو؟ اگر کوئی شخص مجرم ہو اور اسے پتا ہو کہ میں نے جرم کیا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ میرے خلاف فلاں فلاں لوگ گواہی دیں گے، میرے خلاف فلاں فلاں لوگ گواہی دیں گے، اب مجھے یہ بتائیں اس کے خوف کی کیا صورتحال ہوگی؟ تھوڑا سا سوچ کے بتائیں نا آپ لوگ۔ وہ آدمی پرسکون ہوگا یا پریشان ہوگا؟ کیوں پریشان کیوں ہوگا؟ اسے پتا ہے کہ میں ایک تو ہوں مجرم، اور دوسرا میرا جرم ایسا ہے جس کو کئی لوگ دیکھ چکے ہیں، کئی لوگ جانتے ہیں، اور وہ میرے خلاف گواہی دیں گے۔ جب وہ میرے خلاف گواہی دے دیں گے تو میرے پاس کیا ہوگا بچنے کے لیے؟ سوچئے نا، ایک مجرم اگر جانتا ہو۔ اب اللہ پاک قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں سوچ لو، جب دن قیامت کا آئے گا تمہاری گواہی، تمہاری زندگی کی گواہی، تمہارے نیک ہونے یا بد ہونے کی گواہی، تمہارے راہ راست پر ہونے یا راہ باطل پر ہونے کی گواہی پیغمبر دیں گے۔ کون دیں گے؟ سوچ لو، تمہارے بچنے کی کوئی جا ہوگی؟ تمہارے بچنے کی کوئی گنجائش ہوگی؟ پیغمبر گواہی دیں گے، پیغمبر۔ اب اللہ پاک نے جب سارے نبیوں کا ذکر کیا تو اکٹھا اجتماعی مشترکہ ذکر کیا کہ ہر امت میں سے ایک ایک آئے گا گواہ۔
جب سارے نبیوں کی گواہی ہو چکی ہوگی، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، جب سارے پیغمبروں کی گواہی ہو جائے گی تو سارے پیغمبروں کی گواہی کے بعد اے اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے پیغمبروں کی گواہی کے بعد بطور گواہ اے میرے محمد ہم آپ کو لائیں گے۔ دیکھ لیں اللہ پاک نے ذکر ہی وکھرا کیا ہے، الگ کر کے ذکر کیا، اکٹھا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ ہر امت میں سے ایک ایک پیغمبر آئے گا، تو کیا حضور کا ذکر نہیں ہوا بیچ میں؟ بھئی پیغمبروں کا ذکر ہوا تو حضور بھی تو کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، لیکن آپ صرف پیغمبر نہیں ہیں، آپ پیغمبروں کے بھی امام ہیں، آپ پیغمبروں کو بھی سردار ہیں۔ سارے پیغمبروں کی گواہی کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے ہم آپ کو بطور گواہ لائیں گے ان پر۔ اب جو ان پر ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے حضور پیغمبروں پر گواہ ہوں گے، حضور پیغمبروں پر گواہ ہوں گے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے حضور اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔ حضور نے اپنی امت کی بھی تو گواہی دینی ہے نا، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی امت کی گواہی دے گا، تو حضور بھی اپنی امت کی بولیے کیا دیں گے؟ اچھا، گواہی دیکھ کے ہوتی ہے یا سن کے ہوتی ہے؟ اگر کوئی گواہ کہے عدالت میں جا کر جج صاحب میں نے سنا ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا تھا، تو جج صاحب اس کی گواہی قبول کر لیں گے؟ کیوں نہیں قبول کر رہے جج صاحب؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نے بھائی سنی سنائی بات کی گواہی نہیں ہوتی، گواہی تو ہوتی ہی اس بات کی ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب نبیوں نے گواہی دینی ہے اپنی اپنی امتوں کی، تو نبی نے دیکھا ہوگا تو نبی گواہی دے گا نا، بولیے نبی نے؟ اب اگر نبی نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی؟ نبی نے تو دیکھا ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوگی جب امتی کوئی عمل کرتا ہے تو کیا امتی ہر عمل نبی کے سامنے کرتا ہے؟ بھئی کچھ عمل ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو رات کے وقت ہوتے ہیں، جو بند کمرے میں ہوتے ہیں، جو تنہائی میں ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا پیغمبر بھی اپنے ایک ایک امتی کے ہر عمل کو جانتا ہے، خواہ وہ عمل پیغمبر کے سامنے ہوا ہو یا پیغمبر کے سامنے نہ ہوا ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو گواہی تو آپ نے قیامت تک آنے والے ہر امتی کی دینی ہے۔ قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت تک حضور کے جتنے امتی آئیں گے وہ جو عمل کریں گے حضور کو ہر عمل کا پتہ ہے، حضور کو ہر عمل کا۔ اس میں ایک سبحان اللہ کہنے کا پہلو بھی ہے اور اس میں ایک استغفر اللہ کہنے کا بھی پہلو ہے، کیونکہ سوچنے کی بات ہے اور تھوڑا سا گہرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر میرا کوئی عمل میرے کسی دوست رشتہ دار کو پتہ چل جائے اور عمل ہو بھی غلط، تو میرے لیے تو پشیمانی، رسوائی اور افسوس اور غم کے سوا کیا ہوگا میرے پاس؟ پچھتاوے کے سوا کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ جی، اگر کسی دوست کو پتہ چل جائے، رشتہ دار کو پتہ چل جائے، کسی قریبی کو پتہ چل جائے میرا کوئی جرم، تو میرے پاس پچھتاوے کے سوا کیا ہوگا؟ اب جان لیجئے کہ حضور ہمارے عمل سے آگاہ ہیں، حضور ہمارے عمل سے واقف ہیں، حضور کو معلوم ہے کہ میرا کون کون سا امتی کیا کیا کر رہا ہے۔ تو اگر حضور کو پتہ ہے اور یقیناً پتہ ہے، اور ہمارے عمل بھی ہیں کالے، سیاہ، گندے، خوفناک، بھیانک، ہمارے عمل بھی ایسے ہیں، تو پھر سوچ لیں حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچ لیں۔ اب جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، گھر سے باہر جب بھی باہر نکلتے ہیں، تقریباً آپ میں سے ہر شخص دروازے کے پاس آئینہ لگایا ہوتا ہے، دروازے کے پاس۔ بھائی نکلنے سے پہلے ٹوپی شوپی سیٹ کر لوں، داڑھی شاڑی سیٹ کر لوں، اگر کوئی شیو کرتا ہے تو شیو شوف چیک کر لوں، بال بڑے ہوئے تو نہیں ہیں،
بٹن شٹن بند کر لوں بھائی لوگوں سے ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے. اگر لوگوں سے ملنے کے لیے ہم اپنی ظاہری وضع قطع کو بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں تو جان لیجئے پیغمبر کو تو ہمارے ایک ایک عمل کا پتہ ہے, کیونکہ پیغمبر نے بولیے کیا دینی ہے؟ گواہی. قرآن پاک بیان کر رہا ہے پیغمبر گواہی دے گا. حضرت اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا سرکار سے کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئیں, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید حضور فرمائیں گے تیرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں ہیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو, تو نے مجھ سے آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں پوچھی ہیں کہ کس کی ہیں, تو وہ حضرت عمر کی ہیں. رہ گئی تیرے باپ کی بات کہ تیرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں, تو اے عائشہ سن لے حضرت عمر فاروق کی ساری حیات کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی صرف ایک رات حضرت عمر کی ساری حیات پر کیا ہے؟ بھاری ہے اور غالب ہے. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ نیکیاں کون بتا رہے ہیں؟ سرکار نیکیاں بتا رہے ہیں. عمر کی نیکیاں بھی بتا رہے ہیں, ابو بکر کی نیکیاں بھی بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ حضور کو پتہ تھا, عمر کی نیکیوں کا پتہ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا بھی پتہ تھا. اگر پتہ نہ ہوتا تو حضور فرما دیتے مجھے نہیں پتہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے حضور ہمارے ایک ایک عمل سے بولیے کیا ہیں؟ واقف ہیں, آگاہ ہیں. بس یہ سوچ کے کچھ کیا کریں, خبر جائے گی حضور تک. بولیے خبر جائے گی. ہماری ہر روز کاروائی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے, ہر روز کے عمل, ہر روز کی ڈائری حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی. حضور ہر روز ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں. حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اے لوگو تمہارے لیے میری حیات بھی خیر ہے اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی خیر ہے, کیونکہ میں جب تک دنیا میں ہوں تب بھی تمہاری بخشش کے لیے دعا کر رہا ہوں. قبر میں تمہارے اعمال ہر روز مجھے پیش کیے جائیں گے, میں تمہارے ہر عمل کو دیکھوں گا. اگر تمہارا عمل نیک ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا, اور اگر تمہارا عمل برا ہوا تو اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے بخشش کا سوال کروں گا. ہاں حضور کیا کریں گے؟ بولیے بخشش کا. حضور آج بھی ہمارے لیے بخشش کا سوال کر رہے ہیں, ہر روز کر رہے ہیں. معافی بھی ہو جائے گی. کیا معافی بھی؟ ہاں جب حضور معافی مانگ رہے ہیں ہمارے لیے تو پھر معافی نہیں ہوگی کیا؟ بولیے معافی بھی. تو پھر گناہ چھڑیے کہ کریے؟ کیوں؟ معافی ہو جانی ہے بھائی, معافی ہو جانی ہے. میں تو دس رہا, یقین نال دس رہا, معافی ہو جانی ہے. لیکن ایک بات سوچیں, معافی تو ہو جائے گی, معافی تو ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, لیکن یہ سوچیں کہ حضور کی بارگاہ میں رسوائی کتنی ہوگی. بولیے حضور کی بارگاہ میں رسوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بس یہ سوچیں کہ رسوائی ہوگی. شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائیں گے ہم اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تو میری خاطر کیا کیا کرتا تھا. اگر اتنا ہی جواب دیا حضور میں نے آپ کی خاطر جھنڈیاں لگا دی تھی, تو سرکار نے اگر یہ فرمایا کہ میں نے تو خون بہا دیا تھا, تو صرف جھنڈیاں لا کے کافی سمجھ لیا ہے. بس یہ سوچ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں جواب کیا دینا ہے.